अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ साइमीन। आप तमाम सुनने वालों को माह रमज़ान बरकत वाला महीने की आमद बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तमाम लोगों के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और हम तमाम लोगों को हर बुराई से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल तीन औरतें तीन कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मिलती रहे मेरी तमाम वीडियो अपडेट्स। अब बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मेरा नाम आयशा है। मैं फितरतन ज़िद्दी थी, मनमोजी थी। जो जी में आता था वही किया करती थी। वालदा बहुत ज़्यादा समझाया करती थी मगर मैं किसी की ना सुनती। मैं बस वही करती जो मेरे दिल में आता। घर वाले मेरे इस रवैये को नज़रअंदाज कर जाते थे, लेकिन स्कूल में टीचर्स मुझसे बहुत ज़्यादा तंग थे क्योंकि मेरा दिल चाहता तो काम करती, दिल ना चाहता तो स्कूल का काम ना करती और सज़ा भुगत लेती थी। मुझे इल्म था ये आदत अच्छी नहीं, मगर क्या करती, आदत से मजबूर थी। छोटी और इकलौती होने की वजह से माँ बाप मेरी हर जिद मान लेते थे। एक दिन जी चाहा कि मेरा नासरा मेरे साथ स्कूल जाए गाड़ी में। हमारे घर काम करने वाली औरत खाला फरजाना की बेटी नासरा मेरी हम उम्र थी। अम्मी जान ने उसे भी स्कूल में दाखिला लगवा दिया था। अम्मी जान ने उसे भी स्कूल में लगवा दिया था। वो मेरे साथ ही पढ़ा करती थी। हम अलहदा स्कूल जाया करते थे। वो पैदल जाया करती थी और मैं अपने भाई के साथ गाड़ी में। जब लड़कियों ने मुझे नासरा के साथ स्कूल जाते देखा तो पूछा कि आज तुम दोनों एक साथ। मैंने कहा कि हाँ, बस आज मेरा जी चाहा, स्कूल आज आ गए साथ में। खाला फरजाना ना सिर्फ हमारे घर काम किया करती थी, वो बाकी घरों में भी काम किया करती थी। नासरा पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। वो स्कूल के होमवर्क में अक्सर मेरी मदद किया करती थी। यूँ हमारी दोस्ती हो गई। एक दिन नासरा ने बताया कि जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो एक लड़का गली में मिला और उसे रोककर पूछने लगा, क्या तुम ही नासरा हो? वो हैरान रह गई कि अजनबी शख्स को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। खौफजदा होकर वो जल्दी से घर लौट आई। ये बात बताते हुए नासरा पसीना पसीना हो गई थी। मैंने तसल्ली दी कि लड़कों की आदत होती है, अकेली लड़की को देखकर बात करने की कोशिश करते हैं। और यूँ अब हम एक साथ ही स्कूल आने जाने लगे थे। एक रोज़ हम इकट्ठे स्कूल से घर आ रहे थे। नासरा ने कहा कि वो देखो, ये वही लड़का है जिसने मेरा नाम बताया। मुझे शरारत सूझी और मैं इसके करीब चली गई और जाकर कहा कि सुनो मिस्टर, दूसरों के नाम मालूम करने के चक्कर में ज़रा अपना नाम तो बताओ। तो उसने फ़ौरन जवाब दिया, मेरा नाम नासिर है। मैं समझी इसने अपना नाम नासिर इस वजह से बताया है कि क्योंकि नासरा मेरे साथ है, जिसका नाम वो किसी तौर पे जान ही चुका था। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वाह बड़े हाजिर जवाब हो। ये कहकर हम लौट आए घर। मैंने महसूस किया कि कुछ दिन से नासरा चुपचाप सी रहने लगी और उदास भी थी, जैसे कोई बात छुपा रही हो। जब मैंने उससे पूछा तो कहने लगी कि छोटा भाई बीमार है, उस वजह से परेशान हूँ। कुछ अरसे से हमारी गली में एक मकान खाली पड़ा था। पता चला किसी ने उसे खरीद लिया है। चंद दिनों बाद नए लोग मकान में आबाद हो गए। अम्मी ने बताया कि नए पड़ोसी आ गए हैं, मिलने चलते हैं। थोड़ी देर बाद मैं अम्मी के साथ उनके घर चली गई और मैं हैरान रह गई कि खाला फरजाना जो हमारी मासी हैं उनके किचन में काम कर रही थी। जाने कब उन्होंने इसे काम पर रख दिया। खैर, हम नए पड़ोसियों से मिलकर आए। खवातीन बहुत अच्छी थीं। इन्होंने बताया कि इनका एक ही बेटा है जो कॉलेज में पढ़ता है। दूसरे रोज नासरा से स्कूल में बात हुई। बातों बातों में उसने कहा कि तुम नासिर के घर गई थी। मैंने कहा कौन नासिर? तो नासरा ने कहा कि तुम नासिर के घर गई थी। कौन नासिर? मैंने पूछा। कहने लगी वही जो गली में मिला था। अच्छा वो, अरे मैं कब उसके घर गई थी। इन्हीं लोगों ने तो हमारी गली में मकान लिया है। अम्मी ने इनके घर का भी काम पकड़ लिया है। ओह अच्छा, मुझे इल्म ना था। हम उस लड़के के घर गए थे और वो हमारे पड़ोसी हो गए हैं। असल में मकान नासिर को पसंद आ गया था तो उसने खरीद लिया। ये तुम्हें कैसे पता चला? वो इनकी अम्मी ने मेरी अम्मी को बताया था। और नासरा ने ये भी कहा कि मैं इनके घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस पर यह बात खुले कि मैं एक मासी की बेटी हूँ। खैर फिर हमारा आना जाना लगा रहा।
خیر اس فیملی میں ہمارا آنا جانا بڑھا تو امی اور ناصرہ کی والدہ کے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ میری بھی دوستی ان کی بیٹیوں سے ہو گئی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آنے جانے لگی تھی۔ کئی بار میری ناصر سے انہی کے گھر بات چیت ہو جاتی۔ وہ اکثر ناصرہ کا پوچھا کرتا تھا، ایک دو سوال بھی کر لیا کرتا تھا، مثلاً کہ ناصرہ کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ لایا کرو۔ ناصر اس بات سے انجان تھا کہ ناصرہ اسی کے گھر جو ماسی کام کرتی ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے بس اسی کے بارے میں سوال کیا کرتا اور میں اس کے سوال کا جواب ٹال مٹول کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ناصر نے تعلیم مکمل کر لی، میں نے اور ناصر نے بھی میٹرک مکمل کر لیا تھا۔ ناصرہ کا ارادہ آگے پڑھنے کا تھا مگر غربت آڑے آ گئی اور مجھے پڑھائی میں آگے بڑھنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اب ادھر امی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی اور خالہ فرزانہ کو ناصرہ کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر رہ گئی۔ ایک دن امی ناصر کی والدہ سے میری شادی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر پسند کریں تو میں ناصر کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ والدہ نے خوش ہو کر کہا کہ میں عائشہ کے والد سے مشورہ کر کے جواب دیتی ہوں۔ مجھے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ میری تقدیر ناصر سے بندھی ہوئی ہوگی۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھے لوگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ ناصر میں بھی کوئی برائی نہ دکھی، دولت مند باپ کا بیٹا بھی تھا، تو یوں میرا منگنی سے انکار کا کوئی جواز ہی نہ بنا۔ میں منگنی کے لیے رضامند ہو گئی اور یوں ہی ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی 2 سال بعد طے ہوئی۔ ناصرہ سے ملاقات ہوئی تو اسے خوشخبری بتائی مگر وہ خوش نہ تھی۔ میں نے کہا کیا تم خوش نہیں ہو؟ کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بھی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ جو پہلے سے شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اسی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے یہ دیکھا کہ مکان اپنا ہے، آمدنی اچھی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ ناصر نے کہا کہ نہیں مگر مجبوری ہے، غربت میں کوئی سہارا بنے۔ منگنی کے بعد ناصر کو بڑی کمپنی میں ملازمت ملی تو وہ دبئی چلا گیا۔ باقاعدگی سے گھر میں فون بھی کیا کرتا تھا لیکن کبھی بھی وہ میرا تذکرہ نہ کرتا نہ میرا ذکر کرتا۔ میں اکثر اس کی بہن سے پوچھا کرتی تھی کہ کیا ناصر نے میرے بارے میں کچھ پوچھا، مگر وہ یہی جواب دیتی کہ نہیں۔ ناصر کی بہن نے مجھے فون نمبر دیا ناصر کا، مگر کئی بار فون کرنے کے باوجود ناصر نے میری فون کا کوئی جواب ہی نہ دیا۔ میرے ماموں جو کہ دبئی میں مقیم تھے، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ ناصر دبئی میں رہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی دبئی آ جاؤں۔ اب میری منگنی کو 1 برس ہو گیا تھا، ناصر نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ امی ابو بھی پریشان رہنے لگے اس بات سے، اس کے گھر والوں سے بھی بات کرتے تو وہ بھی گول مول کر لیتے۔ خالہ فرزانہ سے میں نے ایک دن ناصرہ کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ناصرہ کی شادی ہو گئی ہے، اس کی سوتن اس پر ظلم ڈھاتی ہے، یہ ساری باتیں بتاتی رہتی۔ میں نے کہا کہ مجھے ناصرہ سے ملوائیں تو خالہ نے جواب دیا کہ ہاں کچھ دنوں بعد ملواؤں گی۔ ناصر کی والدہ نے بتایا کہ ناصر گھر آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ اب میری بھی شادی ہوگی۔ ناصر نے آتے ہی شادی سے انکار کر لیا کہ فی الحال میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ کمپنی کی وجہ سے وہ امریکہ جا رہا ہے، سال بعد آئے گا تو شادی ہوگی۔ یہ جان کر ہم پریشان ہوئے۔ چند دن بعد وہ دوبارہ سے دبئی چلا گیا۔ میرے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے کہا میں جو چاہتی ہوں کرتی ہوں۔ میں نے گھر پر ضد کی کہ مجھے بھی ماموں کے پاس دبئی جانا ہے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے ماموں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ میرے لیے ویزا بھیجیں، مجھے دبئی آنا ہے۔ ماموں نے امی سے بات کر لی تھی اور ان کو منا بھی لیا تھا۔ آخر کار میں بہت زیادہ ضدی اور اٹل لڑکی تھی، اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود ضد کی اور آخر کار میں نے ان کو منا لیا کہ وہ مجھے دبئی بھیجے اور اسی طرح مجھے اجازت مل گئی۔ کچھ ہی عرصے میں دبئی پہنچ گئی اپنے ماموں کے پاس۔ وہاں جا کے میں نے ناصر کا پتہ لگایا، اس کا گھر تلاش کیا۔ میرا مقصد دبئی جانا صرف یہی تھا کہ مجھے ناصر کے بارے میں معلومات کرنی تھی اور اس کے بارے میں سچائی جاننی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے ماموں کے ساتھ ناصر کے گھر کا پتہ لگا دیا اور جب میں اپنے ماموں کے ساتھ ناصر کے گھر پہنچی
تو حیرت سے مرتے مرتے بچی۔ اس کے گھر پر ناصرہ اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ اب سمجھ آیا کہ ناصر نے شادی سے انکار کیوں کیا۔ ناصرہ مجھ سے ملتی بھی نہیں تھی شادی کے بعد۔ مجھے شدید جھٹکا لگا کہ میری ماسی کی بیٹی، جو میری سہیلی تھی، جس کی تعلیم کا خرچہ میری ماں نے اٹھایا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کس قدر جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ ناصر کے گھر بھی یہ بات معلوم نہ تھی کہ ناصر نے ماسی کی بیٹی سے خفیہ طور پہ شادی کر رکھی تھی۔ انہوں نے 1 سال پہلے ہی دبئی میں شادی کر لی تھی۔ میں بہت ہی حیرت زدہ رہ گئی، چپ چاپ واپس لوٹ آئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ناصر نے ہماری ہی گلی میں مکان کیوں لیا ہوا تھا، اور ناصرہ اچانک سے غائب کہاں ہو گئی۔ ناصر سے کیا گلہ کرتی جب میری اپنی سہیلی نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ ان ساری باتوں نے مجھے بہت ہی جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں اندر سے بہت ہی ٹوٹ گئی تھی، اور دوستی سے ایسا لگتا تھا کہ میرا بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ میری اپنی سہیلی نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ آج کی اس سبق آموز کہانی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔